واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لتعلمون شیئا. سبحان اللہ، جب ماں کے بدن سے نکلے تو کسی چیز کو نہیں جانتے تھے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اہلا وسہلا مرحبا بکم جمیعا. الحمدللہ ہم دوبارہ اکٹھے ہوئے اور اس مبارک علم کے لیے، اس کی تحصیل کے لیے، اس کی طلب کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا، یہ ساری چیزیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. گزشتہ ہمارے حلقے کے اندر اور درس کے اندر جو گزرا، اس کے اندر ہم نے نیت کے حوالے سے گفتگو کی تھی. نیت بہت بڑی اہم چیز ہے. جب تک وہ عمل کے اندر نہ ہو تو عمل قابل قبول نہ ہوگا. اس پر ہم نے کچھ باتیں ذکر کی. تو اختصاراً اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جہاں پر نیت کی بات ہوتی ہے تو ہم نے پچھلے درس میں بھی بات کہی کہ نیت بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ یقیناً بات ہے. نیت کے بغیر تو معاملہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی اگر وہ اللہ کی رضا نہیں چاہتا تو علم وہ اس کے لیے وبال بن جائے گا. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں نیت کے حوالے سے، تو نیت کی تصحیح کے حوالے سے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اور علماء کے اقوال بھی موجود ہیں کہ یہ ایک بڑی مشکل چیز ہے. مشکل چیز کا معنی یہ نہیں کہ مستحیل ہے، اس میں یاد رکھیے گا. مستحیل نہیں یعنی ناممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ عبادت ہے، اور عبادت کو کرنے کے لیے مجاہدہ، مصابرہ اور مثابرہ، ان سب چیزوں کی بہت زیادہ ضروری ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے قیام اللیل کر رہا ہے تو ایسے تو نہیں نا قیام اللیل ہوگا. ظاہری بات ہے اس کو نیند چھوڑنی پڑے گی، اپنا نرم گرم بستر بھی چھوڑنا پڑے گا، ٹھنڈی راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، ساری چیزیں ہیں. کرنے کے بعد ہی وہ سردی میں کھڑے ہو کر وہی نماز پڑھے گا. تو سارے مجاہدہ، مصابرہ، اس مشقت کو، صبر کو کرنا پڑے گا. ان سب چیزوں سے گزر کے ہی وہ پھر اس قیام اللیل تک پہنچتا ہے. جب یہ قیام اللیل ایک عبادت ہے تو نیت بھی ایک عبادت ہے. تو ظاہر بات ہے اس کے اندر بھی محنت کی ضرورت ہے، مشقت کی ضرورت ہے. ایک کوشش ہوگی تبھی جا کے اس نیت کو حاصل کر لے گا. بڑا ایک امام احمد بن حنبل کا قول ہے، بڑا عظیم قول ہے. اسی سے یہاں سے اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. کہا کہ العلم لا يعدله شيء. کہا کہ علم وہ چیز ہے کہ اس کے مقابلے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. علم ایسی چیز ہے کہ اس کے مقابلے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. لیکن کیسے؟ قال من صحت نیته، لیکن یہ ممکن تب ہوگا، یہ علم تب ہوگا جس کی نیت درست ہوگی. نیت درست ہو. ہاں، نیت درست ہو تو اس علم کے مقابلے کی کوئی اور چیز نہیں ہے. اگر ایسی ہے تو جیسے کہ ہم نے ابتدا کے اندر ذکر کیا کہ اگر یہ اپنے جگہ پر بیٹھا ہو تو بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، ہوا میں اڑنے والے پرندے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ کی مخلوق ساری کے ساری علی معلم الناس الخیر، معلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر کی بات سکھانے والے کے لیے دعائیں استغفار کرتے رہتے ہیں. تو اس سے بڑھ کر کوئی فضل نہیں ہے. لیکن کہا کہ لمن صحت نیت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی نیت درست ہونی چاہیے. نیت کا اس کی اصلاح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. قالوا فکیف یکون تصحیح نیہ، نیت درست کیسے ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے جیسے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر بھی تقریباً 5 چیزوں کو ذکر کیا ہے. کہ کہا کہ بما یحصل الاخلاص، کہ اخلاص کیسے حاصل ہو جائے گا، کیسے اخلاص حاصل ہوگا. تو کہا کہ سب سے پہلے یہ طلب علم کے وقت، تحصیل علم کے وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں جو علم حاصل کر رہا ہوں امتثالا لامر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. بھائی اس چیز کا فعل علم حاصل کرو کہ انہ لا الہ الا اللہ، یعنی اتنا علی عظیم ہے کہ میں اس کو حاصل کر رہا ہوں، یہ دین شرعی میں سیکھ رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. سب سے پہلی بات. نمبر 2، میں اس کو سیکھنے کے بعد اس کو یاد کر رہا ہوں. یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ حفظ و شریعہ، شریعت محفوظ ہوگی، محفوظ ہوگی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. کہا کہ پہلے جب ہم پڑھا رہے تو پھر اس کو آپ پڑھیں، یاد کریں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، اس کے بعد اس کا بیان ہوگا، لیکن اس سے پہلے اس کا حفظ ہوگا. اس لیے کہا کہ انشاءاللہ ہم نقطے کی طرف آئیں گے، اس کی طرف کہ ایک طالب علم کے لیے حفظ بھی ضروری ہے. وہ ہمارا ایک الگ سے موضوع آئے گا انشاءاللہ کہ منہجیت و طالب علم کیسے ہوگا، منہجی طالب علم کیسے ہوگا، انشاءاللہ اس میں آئے گا. لیکن یہاں ہم ذکر کر رہے ہیں کہ نمبر 2 اس کے اندر یہ کہ وہ شریعت کی حفاظت ہوگی. یہ مقصود ہو کہ میں اللہ کا دین پڑھ رہا ہوں، ایک تو اللہ کا حکم مانتے ہوئے. نمبر 2 میں شریعت کی حفاظت کروں، یاد کروں گا تو یہ حفاظت. قرآن کیسے رہے گا؟
جب تک اس کو یاد نہ کرے. یاد ہوگا تو دن میں ہمیشہ رہے گا اور اس کو سناتا رہے گا تکرار کے ساتھ. اسی طرح نصوص ہیں, احادیث ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں. تو میں کہنے لگا کہ حفظ الشریعہ, شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ اس کا مقصود ہے کہ میں شریعت کی حفاظت کروں. نمبر 3, دفاع عن شریعہ, شریعت کا دفاع کرنا, شریعت کا دفاع کرنا. لیکن میں اس سے بھی پہلا نقطہ جو وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں, وہ نقطہ یہ ہے جو آخر میں امام صاحب نے شیخ ذکر کیا ہے, اور یہاں پر اس کو پہلے نمبر پہ ذکر کیا ہے کہ کہا رفع الجہل. جو شیخ صاحب نے یہ امام احمد بن حنبل نے کہا, اس سے پوچھا گیا کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ نیت درست ہو, نیت کو درست کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ ینوی رفع الجہل عن نفسه وعن غیرہ. سبحان اللہ, کلام یکتب بماء الذهب, کہ یہ وہ کلام ہے کہ سونے کے پانی سے لکھا جائے, یہ وہ کلام ہے. کہا کہ یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں جاہل ہوں, مجھے تو علم نہیں. میں اس سے پہلے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, سبحان اللہ, جب ماں کے بطن سے نکلے تو کسی چیز کو نہیں جانتے تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے ہی چیزیں علم سکھائی. الرحمن علم القرآن, اسی نے بعد میں یعنی یہ چیزیں سکھائی, وگرنہ تو انسان تو جاہل ہے. اصل دیکھیں تو اس کے پاس علم نہیں ہے, یہ تو بعد میں کسب کرتا ہے, حاصل کرتا ہے, سیکھتا ہے, اللہ کا فضل ہوتا ہے اس پر. تو کہا کہ سب سے پہلے رفع الجہل عن نفسہ, اپنی ذات سے جہالت کو دور کرے. تو اپنی ذات سے جہالت کو کس چیز کو دور کرے گا؟ یاد رکھیے گا. اور اسی بات کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے ذکر کیا اپنے اصول الثلاثہ کے اندر, اصول الثلاثہ کے اندر, کہ لا یسع المرء جہلہ, کہ وہ چیزیں کہ آدمی اس چیز میں جاہل نہیں رہ سکتا, یعنی یہ چیزیں ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ جاہل رہے, بلکہ اس بارے میں ضروری ہے اس کو علم حاصل کرے. جیسے وہ ثلاثہ اصول کیا ہے؟ وہ 3 چیزیں, العلم یعنی الجہل باللہ, الجہل بالنبی, الجہل بالدین, کہ اللہ سے جاہل ہو, دین سے جاہل ہو, رسول اللہ سے جاہل ہو, یہ ممکن نہیں. تو ضرور ہے کہ وہ پہلے اللہ کے بارے میں جانے, اللہ کی ذات کے بارے میں معلوم کرے. اللہ کی ذات ہے, صفات ہے, ان سب کے بارے میں اس کو پتا ہو. میں جس خالق کی عبادت کر رہا ہوں وہ اس کی صفات کیا ہیں, اس کی خوبیاں کیا ہیں, اس کے کمال کیا ہیں, بس اللہ کو جانو تو صحیح. تو کہا کہ اولاً پہلے اپنی ذات سے اس کو, کب یہ جہالت کب ہوگی؟ جب علم سیکھے گا. تو رفع الجہل عن نفسی, پہلے اپنے ذات سے جہالت کو دور کرنا, اللہ کی ذات کے بارے میں, رسول اللہ کے بارے میں, دین کے بارے میں سیکھے. اس کے بارے میں جب یہ بات اس کو پتہ چل جائے گا, نماز کا نہیں پتا سیکھے, علم کا پتہ ہوگا, روزے کا نہیں پتا سیکھے, اس کو پتہ چلے گا. یعنی پہلے نہیں پتا, بعد میں سیکھے تو پتہ چلے گا. تو رفع الجہل عن نفسہ, کہ میں جاہل ہوں, مجھے نہیں پتا, مجھے سیکھنا ہے. میں جاہل ہوں, مجھے نہیں پتا, مجھے سیکھنا ہے. تو کہا کہ سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں ہمیشہ رکھیے کہ مجھے آتا نہیں ہے, مجھے سیکھنا ہے. مجھے آتا نہیں, مجھے سیکھنا ہے. ایک بات. اور یہاں علم کے حوالے سے تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ سب کو پہلے یہاں پتا ہوتا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے, اور جس کے پاس یہ ہو کہ مجھے سب کچھ آتا ہے, وہ جب یہ کہا کہ برتن بھرا ہو, گلاس پانی سے بھرا ہو, تو اس میں پانی تو ڈالا نہیں جا سکتا, تو کبھی خیر اس کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا, علم کبھی آ نہیں سکتا. تو ہمیشہ یہ کہے کہ میں تو خاوی الوفاض, میں تو خالی برتن ہوں, کچھ بھی نہیں ہے, بس بھرنے کی کوشش کرنی ہے علم سے. تو رفع الجہل عن نفسہ, اپنے ذات سے اس جہالت کو دور کرے. اس کے بعد رفع الجہل عن نفسہ وعن غیرہ, اس علم کے بعد تکبر, تجہم, غرور. واللہ اگر اس علم کو, اسی لیے کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے, اور یہ کہا کہ العلم, وہ امام شافعی اسی کے تو یہ قول ہے کہ یہ للعلم 4 مراحل, علم کے 4 مراحل ہیں, 4 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ جس کو 3 طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے, العلم 3 اشبار, العلم 3 اشبار, علم کے 3 حصے ہیں. من دخل فی الاول تکبر, علم کے 3 مراحل ہیں. اگر پہلے مرحلے میں داخل ہوگا تو تکبر اور غرور میں آ جائے گا, تکبر اور غرور میں آ جائے گا. ومن دخل فی الثانیہ, جب دوسرے مرحلے میں داخل ہوگا تو وہ سمجھے گا کہ ابھی مجھے, کہا کہ وہ تواضع, جب دوسرے مرحلے میں آئے گا تو اس کو تواضع آئے گا, یعنی ابھی سیکھنے کی طرف ہوگی. ومن دخل فی الثالث عالم انه لا يعلم, اگر تیسرے مرحلے کے اندر داخل ہوگا تو اس کو یہ پتا چل جائے گا مجھے کچھ بھی نہیں آتا. سبحان اللہ, بارک. تو یہاں جو کچھ سیکھا ہے تو اس مرحلے میں نہیں آئے گا تکبر و تجہم میں, آئے کہ یہ تو سارے جاہل ہیں, میں ہی سے ایک عالم آ گیا ہوں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں.
بلکہ یہ ہو کہ اللہ نے مجھے علم سے نوازا، میرے رب نے میری جہالت اس علم سے دور کری، تو میں بھی لوگوں کو دین سکھاؤں۔ تو ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ضروری نہیں ہے کہ اس کو ایک مدرسے کی ضرورت ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو ایک جامعہ کی ضرورت ہے، ضروری نہیں ہے کہ 1000 طالب علم ہو تبھی جا کے وہ شیخ صاحب، حضرت صاحب، مولانا صاحب، فضیلت الشیخ وہ اپنے علمی جوہر اور نکات کو بیان کرے۔ نہیں، سلف صالحین تو گلی کوچے میں کھیلنے والے بچوں کو بھی لے کے مسجد میں بٹھایا کرتے تھے اور ان کو سورہ فاتحہ سکھا دیتے تھے، سورہ فاتحہ سکھاتے تھے۔ یہ طرف ہونی چاہیے کہ رفع الجہل عن نفسہ وعن غیرہ، کہ بھائی آپ جائیں بات دیکھیں، لوگوں کو نماز کا نہیں پتا، نماز سکھائیں، شروط الصلاۃ نہیں پتا، روزوں کا نہیں پتا، زکوٰۃ کا نہیں پتا۔ اگر اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہے تو لوگوں کو اس کی جہالت، لوگوں سے جہالت دور کریں۔ تو کہا کہ تصحیح النیت کے لیے سب سے پہلے ان چیزوں کو، جو ابھی ہم نے ترتیب سے ان 5 چیزوں کو ذکر کیا ہے، اور آخر میں جب اپنی ذات سے جہالت کو دور کر دیا اور دوسروں سے جہالت کو ختم کر دیا، تو اب جا کے آ گیا الدفاع عن شریعہ، الدفاع عن شریعہ، شریعت کا دفاع کرنا مقصود ہے، شریعت کا دفاع کرنا مقصود ہے، اور علم کے بغیر شریعت کا دفاع نہیں ہوتا۔ ایک آدمی مجھے یہ بتائیں کہ یار کوئی بندہ ڈوب رہا ہو پانی کے اندر، سمندر کے اندر، اور کہے کہ دل میں بڑی تڑپ ہے کہ میں اس کو بچا لوں، لیکن خود تیراکی نہیں آتی، چھلانگ لگانے کے بعد کیا ہوگا ذرا بتائیں تو؟ اس کو بچاتے وہ تو بچے، لیکن اس کا تو بچنا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ خود کو تیراکی نہیں آتی، دوسرے کو بچانے چلا ہے تو خود ہی تو ڈوبے گا ہی، خود بھی مرے گا، اس کو بھی مارے گا۔ اگر خود اس کے پاس ایسے قواعد، ایسے علم اور ضوابط ہے ہی نہیں، راسخ فی العلم ہے ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے، تو دفاع عن شریعہ کیا کرے گا؟ پھر اگر ایسے جس طرح ہمارے ہاں کثرت ہو گئی ایسے لوگوں کی جن کو بس اللہ سب کے حال پہ رحم فرما دے، اور آج کل یہ جس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں کوئی بیٹھتا ہے ہر جگہ پر ایک قائم مائک لگا دیا اور سمجھتے ہیں کہ علامہ فہامہ، باقی سارے وہ علماء جن کو یشار الیہ بالبنان، جن کے بارے میں اشارہ کیا جاتا ہے، جن کے تقوی اور زہد اور پرہیزگاری کے علماء گواہی دیتی ہیں، طالب علم میں ایک چھوٹا سا ادنا جس کو علم کے آئینس کا بھی پتہ نہیں، وہ آ کے ان کے بارے میں بات کرتا ہے، ان پر رد کرنے لگ جاتا ہے۔ نہیں، کبھی ہم انشاءاللہ آتے ہیں کہ یہ ایک الگ سے مرحلہ ہے، لیکن دفاع عن شریعہ یہ شریعت کا ایک اصول ہے۔ میں یہ دین سیکھ رہا ہوں اپنی جہالت دور کرنے کے لیے، لوگوں کو جہالت دور کرنے کے لیے، شریعت کا دفاع کرنے کے لیے۔ اگر کہیں شرک واقع ہو رہا ہے تو میں شرک کی مذمت کروں گا، اس کی نفی کروں گا کتاب و سنت کے دلائل سے۔ کہیں بدعت واقع ہو گئی تو میں کتاب و سنت سے اس کا رد کروں گا، میں کتاب و سنت سے یہ واضح کروں گا کہ یہ سنت یہ ہے اور سنت کے مخالف یہ چیز ہے۔ تب ہوگا جب کتاب و سنت کا علم ہوگا، وگرنہ تو پھر ایسے ہی ہوگا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آئیں اور جائیں، یہ والا کام ہوگا، آئیں شائیں ہوتا رہے گا، علم میں سے کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ بھی اللہ اکبر، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہے نا کہ آخری وقت ہوگا کہ کثر خطباؤکم وقل فقہاؤکم، قیامت کی نشانی میں سے ایک یہ ہمارے یہاں بھی ہے کہ جو چرب زبان آدمی ہے، چرب زبان یعنی جو بولنے میں بڑا ماہر ہے، سمجھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا علامہ ہے، یہ بڑا اس کے پاس علم ہے، پہلے علم کے سے کوسوں دور ہو، علم کا نام بھی اس کو نہیں پتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ تو تبھی تو فرمایا کہ کثر خطباؤکم وقل فقہاؤکم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ خطیب بہت زیادہ ہوں گے، باتیں کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے، ادھر ادھر کے نظمیں سنانے والے، باتیں کرنے والے بہت ہوں گے، لیکن حقیقت میں دین کی فقاہت حاصل کرنے والے، دین کا علم حاصل کرنے والے، دین میں بصیرت رکھنے والے، رسوخ فی العلم حاصل جن کو ہے وہ کم ہوں گے، اور لوگ ان کو وہ مخمول ہوں گے، یعنی لوگ ان سے تھوڑے اوجھل ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ان کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے آج کے ہمارے درس کے اندر تصحیح و نیت کے اندر بات تھی جس کو ذکر کیا کہ یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، لیکن دوبارہ اسی کی طرف آتے ہیں امام احمد بن حنبل کے قول کی طرف، کہ جو کہا کہ هذا العلم لا يعدل شيء، کہ یہ وہ علم ہے جس کے مقابلے کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن کب؟ لمن صحت نیت ہو، جس کی نیت درست ہو۔ باتیں تو ہمارے اس حوالے سے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، وغیرہ تو اس موضوع پہ بات کی تو بہت لمبی بات ہوگی۔ میں نے کہا کہ حتیٰ کہ اگر یہ علم کے حوالے سے بات ہو چکی ہے، ہماری اس موضوع پہ بات ہو چکی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ علم بڑا عظیم ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی ہے، جاءہ رجل وقال اريد جہاد فی سبیل اللہ، اے جہاد تطوع، یاد رکھیے کہ جہاد تطوع، تو کہا ابن مسجدا وتعلم وعلم الناس فيه، فهذا هو جہاد فی سبیل اللہ۔
کہا کہ میں جہاد فی سبیل اللہ کرنا چاہتا ہوں. کہا اچھا. سیدنا عبداللہ بن عباس کے پاس آئے اور کہا کہ میں جہاد فی سبیل اللہ کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ تو پھر ٹھیک ہے کریں. کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ مسجد بنائیں, دین کا علم حاصل کریں اور اس کے بعد اس مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو دین کا علم سکھائیں. کہا کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے, یہ جہاد فی سبیل اللہ. بارکف نکتفی بہذا القدر. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ملتے ہیں اور ایک نئے موضوع کے ساتھ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.